کیا یہ درست ہے کہ اڑن تشتری 700 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے؟ کیا یو ایف اوز دنیا کے بجلی کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ جو برمیوڈا ٹرائنگل ہے نا، اس کی حقیقت کی طرح شاید یو ایف اوز کی حقیقت کو بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے بارے میں ایک ہی نظریہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خلائی مخلوق کی سواری ہے۔ ایسا اڑن تشتریوں میں کیا ہے کہ جس کو امریکن گورنمنٹ چھپانا چاہتی ہے؟ پاکستان میں بھی 29 اگست 2000 اتوار کی رات ڈیرہ غازی خان میں ایک یو ایف او دیکھی گئی۔ لاہور میں امان کریم صاحب نے اڑن تشتریاں دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ ان کے بقول وی شیپ میں یہ مشرق کی جانب جا رہی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک بڑا سٹرینج فینومنا، سٹرینج تو نہیں ہے، پتہ نہیں آج سے نہیں، 10 سال سے نہیں، 20 سال سے نہیں، 30 سال سے یہ ایک کامن فینومنا ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اپنا اٹینشن سیکر جو ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ پھر یہ کہتے تھے یہ ہالی ووڈ کی مووی سے انسپائر ہو کے ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے فلائنگ سوسرز ہیں یا یو ایف اوز ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ہیں، اڑن تشتری، یہ اڑن تشتری کے بارے میں تو بچپن سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کہانیوں کو بچے جو ہیں وہ پریوں کی اور جنوں کی کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں اور پڑھتے تھے پہلے بھی۔ اب یو ایف اوز جو ہیں یا ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس جو ہیں، نامعلوم اڑنے والی چیز جسے کہا جاتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایک ہی اڑن تشتری بیک وقت اپنا حجم چھوٹا اور اتنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پہ شک ہونے لگے کہ یہ دیکھنے والا ہی بے ہوش ہو جائے کہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ اڑن تشتری 700 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑ سکتی؟ کیا یہ رفتار بھی صرف ایک اندازہ ہی ہے جو ہم دنیا والوں کو معلوم ہے، اصل رفتار کا کسی کو شاید پتہ ہی نہیں ہے؟ کیا یہ یو ایف اوز جو ہیں یہ مختلف افراد کو، چیزوں کو اپنی طرف دور سے، کوئی میگنیٹک پاور ہے ان کے اندر، گریوٹی ہے جسے کھینچ لیتے ہیں، اور اگر کوئی قریب جائے گا تو اس کے جسم میں شدید قسم کی خارش شروع ہو جائے گی، آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں اس طرح کے جھٹکے لگتے ہیں جیسے سخت کرنٹ لگ گیا ہو؟ کیا یو ایف اوز دنیا کے بجلی کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ابھی اندازہ ہی ہے کہ اس کائنات میں موجودہ تمام توانائی کے ذریعے اڑن تشتری کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، یا اڑن تشتریاں اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہیں؟ لیکن یہ جو برمیوڈا ٹرائنگل ہے نا، اس کی حقیقت کی طرح شاید یو ایف اوز کی حقیقت کو بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعض نے تو اس کے وجود سے ہی انکار کر دیا، مانتے ہی نہیں کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔ ان کے بارے میں ایک ہی نظریہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خلائی مخلوق کی سواری ہے، اور اس میں خلائی مخلوق سوار ہو کے ہماری اس دنیا میں گھومنے پھرنے کی غرض سے آ جاتی ہے، اور پھر بیک وقت اڑن تشتری ہو یا یو ایف او ہو، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سب پر ایک ساتھ کسی وہم، تخیل یا جھوٹ کا الزام لگا کر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ چند سالوں میں لوگوں نے ان کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اور ان کے جو یوٹیوب پر لاکھوں ویڈیوز موجود ہیں، لاکھوں نہیں ہیں تو ہزاروں موجود ہیں، جن میں ہر سال مختلف مقامات پر سائٹنگ ہوتی ہے۔ نظر آنے والی جو یو ایف اوز ہیں ان کی فوٹیجز کو جمع کیا گیا ہے۔ اب بعض ممالک کی جانب سے یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا، اور 1976 میں یونائٹڈ نیشنز نے اس بارے میں سنجیدگی سے غور بھی کرنا شروع کر دیا۔ تمام اراکین ممالک کو ہدایت کی گئی کہ وہ یو ایف اوز کی دریافت کے آلات اپنے اپنے علاقوں میں نصب کریں تاکہ ان کی حرکات و سکنات کو آلات کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکے، ان کی کمیونیکیشن ہے، ان کی کوئی ٹاک ہے، کسی قسم کی ساؤنڈ ہے، اس کو بھی ریکارڈ کیا جائے۔ اب 20th سینچری کے اینڈ پہ ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق 1/3 امریکن، یعنی 1/3 امریکنز کی رائے تھی کہ فلائنگ سوسرز والے یا یو ایف او والے یا اڑن تشتری والے ہمارے ملک میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ جب یو ایف اوز کو دیکھے جانے کی واقعات اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کو آنکھوں کا دھوکہ کہہ کر رد کر دینا ممکن نہیں رہا، تو جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو برمیوڈا ٹرائنگل کی طرح افسانوی قصے کہانیوں کا حصہ بنانے کی ایک کوشش کی۔ اب CIA کے جو انٹیلیجنس اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں سارے، فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور ان کی جانب سے ایک میمورنڈم جاری کیا گیا جس میں یو ایف اوز کی خبروں پر تبصرے کرنے کو قومی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ ذرا غور فرمائیے، ایسا اڑن تشتریوں میں کیا ہے کہ جس کو امریکن گورنمنٹ چھپانا چاہتی ہے؟
اور اس پر تبصرے کو سیکیورٹی رسک سمجھا جاتا ہے اور اپنے ملک کی سیکیورٹی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ اسپین میں ہوا، جب 4 سال قبل اسپین کے دور دراز علاقے موریکا میں 2 چرواہوں کو UFO طرز کا پراسرار ٹکڑا ملا، جس نے سائنسدانوں کو مزید مشکل اور حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ چرواہوں کا ماننا تھا کہ یہ ٹکڑا کسی جہاز سے گرا، اور اس ٹکڑے کو جب لیبارٹریز میں لے کے جایا گیا، جہاں لیب ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ٹکڑا خلا سے زمین کے اوپر گرا۔ اب اس انکشاف کے بعد گزشتہ کئی سالوں سے ناسا کی جانب سے اس علاقے میں بڑے پیمانے پہ سرچ آپریشنز جاری ہیں، جس سے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ناسا بھی اس علاقے میں کچھ پراسرار سرگرمیوں کو نوٹ کر رہی تھی۔ اور یہ صرف امریکہ یا یورپ کے ممالک تک محدود نہیں، پاکستان میں بھی 29 اگست 2000 اتوار کی رات ڈیرہ غازی خان میں ایک UFO دیکھی گئی۔ 2 ہفتے بعد یہ پھر یورینیم سے مالا مال علاقے میں دوسری مرتبہ نظر آئی۔ ڈیلی ڈان یا روزنامہ ڈان کے مطابق یہ اڑن تشریح مغرب کی جانب سے آئی اور فورٹ منرو اور راکی گنج کے اوپر سے اڑتی ہوئی بغل چور روغنین کے درمیان سے زمین کی طرف اتری۔ اکتوبر 8، 2008 شام کو 8:05 پہ لاہور میں امان کریم صاحب نے اڑن تشریحاں دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ ان کے بقول وی شیپ میں یہ مشرق کی جانب جاری تھی۔ جنوری 1998 میں راولپنڈی کے آصف اقبال نے اپنے بارے میں یوں بتایا کہ یہ اور ان کے ایک دوست صبح فجر سے پہلے اپنی چھت پہ تھے، اس وقت انہوں نے آسمان میں کچھ ایسی روشنیاں دیکھیں جن کی شکلیں بار بار تبدیل ہو رہی تھیں۔ ان کے بقول یہ اڑن تشریحاں تھیں، کیونکہ یہ روشنیاں کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب آصف اقبال صاحب راولپنڈی میں مائکرو ٹیک انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ پوپل زئی صاحب کے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، وہ سائنٹیفک مائنڈ ہے ان کا۔ اڑن تشریحوں کے بارے میں سینکڑوں تحقیقی ٹیمیں بنائی گئیں، تحقیقات ہوئیں، لیکن رپورٹس کبھی منظر عام پہ نہیں آنے دی گئیں۔ تمام رپورٹس فائلوں میں بند ہو کے رہ گئی، اور اگر کسی نے بات نہ مان کر اپنی تحقیق کو جاری رکھا تو اس کو جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑا۔ ابتدا میں اڑن تشریحوں کی حقیقت کو چھپانے کے لیے خفیہ قوتوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ اڑن تشریح دیکھنے کے لیے گواہی دینے والے جو ہیں وہ فینٹیسی پرون وہمی ہیں، لیکن جب وائٹ ہاؤس کے اوپر بیک وقت 20 اڑن تشریحیں نظر آئیں تو ایک اور بہانہ بنایا گیا۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جو پکنک منانے ہماری زمین پہ آ جاتی ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے تو ان کے تحقیق کرنے والوں کو موت کی نیند کیوں سلا دیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے سیاروں پہ زندگی مختلف حالتوں میں موجود ہے اور اس کا کھوج ناسا اور اس جیسے دوسرے ادارے لگا چکے ہیں، مگر ان سب تحقیقات یا حقائق کو دنیا اور عوام سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب UFO جو ہے ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ جو ہے، یہ فینٹیسی بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈریم بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایلین لائف فارم جو ہے اس کی اطلاع بھی ہمیں مل چکی ہے، اس کے ہمیں ایویڈنس ہی مل چکا ہے، بلکہ 2 ایلینز کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو ایک لیب میں جن کا DNA ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ ہوا اور وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس لیے اس کو عام نہیں کیا جا رہا کہ جب تک ان کے متعلق پوری تحقیقات نہ ہو جائیں، جب تک ان کے متعلق ہر چیز کی انفارمیشن نہ مل جائے، اگر عوام کو پتہ چلتا ہے تو ایک پینک ہوگا، ایک سراسیمگی ہوگی، اور خواہ کسی کو بھی بتیاں کوئی نظر آئیں گی اور وہ پورے علاقے میں پینک پھیلا دے گا۔ تو اس کے اوپر تحقیق کی وجہ سے غالباً اس کو جو ہے وہ انڈر کور رکھا گیا۔ لیکن اب اتنی آڈیو سگنلز، ٹرانسمیشنز، سائٹنگز، ویڈیو سائٹنگز، فزیکل ایویڈنسز کہ جہاں پہ وہ آ کے لینڈ کرتی ہے یا اس نے جہاں سے ٹیک آف کیا وہاں پہ جو کریٹر بن جاتا ہے زمین کے اندر، یا جو ارد گرد کی زمین جل جاتی ہے، جھلس جاتی ہے گھاس وغیرہ، یہ سب اتنے زیادہ ایویڈنسز ہو گئے ہیں کہ ان سے ہم اب پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا وہم ہے یا کسی کے دماغ کی اختراع ہے۔ اس سے مزید جو ہے وہ انویسٹیگیشن جاری ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ اور بھی جو کچھ اس کے متعلق انفارمیشن آئی ہے جو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم کسی طرح آپ تک لے کے آئیں۔
بٹ بفور آئی کلوز، بفور آئی گو آف، آپ پلیز جو ہے نا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.